امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا کرتی، وہ نابینا ہو گئی تھیں، عمر بھی بہت زیادہ تھی، 100 سال کے قریب عمر تھی۔ تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی کچھ میرے دوست چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو والدہ نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا خواتین کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ کمزور کر دیں، ان کے آنسو کمزور کر دیتے ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جناب اسماء کہنے لگی، پتر تو مجھے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ نے کہا اماں جی ہوں تو میں حق پہ۔ تو فرمایا بیٹا پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر آگے بڑھ۔ تو کہا اماں میری شہادت ہو جائے گی تو برداشت کر لے گی؟ کہا بیٹا شہادتیں یہ تو ورثہ ہے امت مسلمہ کا، آپ میدان میں نکلیں۔ تو کہا اماں یہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں نا، یہ نیرا شہید نہیں کرتے، یہ بڑے بے رحم ہیں، یہ کھال اتار دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کان کاٹ دیتے ہیں، بڑے صفاق قسم کے بے رحم دشمن ہیں۔ تو والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ شہادت کی تکلیف ذرا سی ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر نکلے میدان میں، شہید کیے گئے۔ ان کی مقدس لاش مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، جناب اسماء گئیں، کہنے لگا رستے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے تو لٹکے ہوئے، کہنے لگے شروع سے ہی اسے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ذرا گھوڑوں پہ سوار رہنا۔ تو جب گئے حجاج کے پاس تو حجاج کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا؟ تو جناب اسماء کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کر دی۔ شہید کو تو مردہ بھی نہیں نہ کہہ سکتے، ابدی زندگی عطا ہو گئی۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا، موت کے خوف سے باہر آ جاؤ، بلکہ اگر کچھ 4 دن سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کے خوف سے نکل آؤ۔ جن کے پیچھے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا ہے وہ تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈھب سے جینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیر ہونا پڑے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ نیرا ماری جاتے ہیں، وہ جی بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے زندگی لمحہ لمحہ آزمائش کی طرح ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جانیں کربلا کے میدان میں پیش کر دی، چھوٹے بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک، اور اپنے خاندان سے لے کر اپنی مبارک زندگی تک ہر چیز پیش کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج دنیا میں نصاب کی طرح پڑھے جاتے ہیں امام حسین، نصاب کی طرح۔ جہاں بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ کام آتا ہے، وہ نصابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 52 سال عمر مبارک تھی، لیکن جس طرح وہ ڈٹے 52 سال یا 54 سال کی عمر میں، جس طرح وہ میدان میں کھڑے رہے، وہ دنیا کو یاد رہ گیا۔ اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، اپنے لہجوں سے کمزوریاں دور کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے محض آنسوؤں کے ساتھ۔ میں تو بہت سارے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شروع سے دکھی ہیں، سو کھا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے نہ؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو 1 پر 70 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے خود بھی کمزوریاں دکھائی ہیں، اپنی آنے والی اولادوں کو بھی معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کمزوریاں تقسیم کر رہے ہیں۔ خدا را موت کا خوف نکال دیں۔ زندگی تو ایک دن جانی جانی ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ مر تو لوگ بستر پہ بھی جاتے ہیں، مہنگے ترین اسپتالوں سے بھی لاشیں نکلتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمت کریں، حوصلہ کریں،
توانائی اپنے اندر پیدا کریں، جد و جہد کریں.